فریضہ ہے حج، اس کا اہتمام اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس رکن پر جو وعید آئی ہے شاید اس طرح کی، اس نوعیت کی وعید نہ آئی ہو۔ قرآن نے جو کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تم میں سے جو صاحب نصاب ہے، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر اللہ کے لیے حج فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اب اگر کوئی نہ جائے، وَمَنْ كَفَرَ، جو انکار کرے نہ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کہہ رہے اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید ہمیں سنائی ہے حج نہ کرنے پر، وہ عجیب ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی اس روایت کے راوی ہے، جس پر حج فرض ہو اور وہ حج کو نہ جائے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی اور نصرانی ہو کر مرے۔ حج نہ کرنے والی کی موت کس طرح بتائی؟ یہودی اور عیسائی کی طرح، یعنی جیسے یہودی حج نہیں کرتے، عیسائی حج نہیں کرتے، اسی طرح یہ مسلمان بھی عملاً یہود و نصارہ کی طرح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول سناتا ہوں، حضرت نے اعلان کیا تھا اپنے زمانے میں کہ تم میں سے جس پر حج فرض ہے وہ حج کی تیاری کرے، اپنے فارم کو بھرے یا پرائیویٹ سرائے سے جانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں اس پر جزیہ اور ٹیکس متعین کر دوں گا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ ٹیکس اسلام میں کس پر ہے؟ یہودی اور نصارہ پر، مسلمانوں پر ٹیکس نہیں ہے، جزیہ نہیں ہے، کس پر ہے؟ یہود و نصارہ پر۔ حضرت نے کہا تھا جس کے پاس طاقت ہے وہ نہ جائے تو ٹیکس لگا دوں گا۔ ایسی سخت وعید حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں اپنی زبان مبارک سے سنائی ہے۔ علامہ سیوطی کے حوالے سے ایک روایت مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہے، جس پر حج فرض ہو اور بغیر حج کیے مر جائے، کل قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گا اور اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ پھر یہ آیت سنائی، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ جس کے پاس حج کو آنے جانے کی طاقت ہو وہ حج کر لے، اپنا فارم بھر لے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ موت بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی آ سکتی ہے، یا کوئی اور عذر بھی پیش آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ چاہ کر بھی حج نہیں کر پاؤ گے۔ ہاں ایسا ہوگا۔ میں نے چونکہ گزشتہ آپ سے کہا تھا یہ ابھی جو موسم چل رہا ہے فارم بھرنے کا ہے، حج کے معیار، حج کے واجب ہونے کا معیار اور فرض ہونے کا معیار یہی زمانہ ہے۔
یہ جنوری کا جو مہینہ چل رہا ہے، 15 تاریخ ابھی آخری ہے اپنے فارم بھرنے کی۔ اس زمانے میں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو جس کے ذریعے سے حج کو آنا جانا ہو سکتا ہے، وہاں کا خرچ اس کے پاس ہے، اور یہاں سے جانے کے زمانے میں اس کے بیوی بچے جو گھر پہ رہیں گے ان کا خرچ بھی اس کے پاس ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اتنا پیسہ ہو۔ اب دیکھو بزرگو دوستو، حج میں شریعت نے فکس اماؤنٹ متعین نہیں کیا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا فکس اماؤنٹ ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اسی طریقے سے نماز کا گویا کہ ایک عمر متعین ہے، اسی طریقے سے صدقہ فطر کا نصاب متعین ہے، قربانی کا نصاب متعین ہے، اسی طرح حرمت سوال کا نصاب ہے۔ حرمت سوال یعنی کس آدمی کے لیے مانگنا حرام ہے اس کا بھی نصاب ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے مانگنا کس کے لیے حرام ہے، علماء نے لکھا ہے مانگنا، سوال کرنا اس کے لیے حرام ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور بدن پر کپڑا ہو۔ مانگنا، سوال کرنا اس کے لیے حرام ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور بدن پر لباس ہو۔ اگر اتنا ہے پھر بھی مانگ رہا، حرام ہے۔ وعید آقا نے سنائی، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو یہ سوال کی حرمت کا نصاب ہے، سمجھے؟ آج کل کے مانگنے والے جو ہے ان کا وہ جائزہ لے وہ لوگ کہ ہم کس صورت میں مانگ رہے، مانگنے کی تجارت کر رہے ہیں یا مال بڑھانے کے لیے مانگ رہے۔ ہاں، بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے اپنے اموال کی اور اپنے خیرات کی جو مصارف ہے بڑے سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے ان جگہوں میں۔ ہاں خیر، لیکن حج کا کوئی ایسا متعین فکس نصاب نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس آنے جانے کی طاقت ہو، اگر وہ چلے گیا، اس کا جو اہل خانہ یہاں پر ہوں گے ان کے خرچ کی گویا کہ استطاعت ہو، اس پر حج فرض۔ اب ابھی اس سال کمیٹی والوں سے میں نے تحقیق کیا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اگر کوئی بامبے سے جانا چاہتا ہے اس کے لیے تقریباً 3,10,000 مجھے بتایا گیا، اور ناگپور سے اگر کوئی جا رہا تقریباً 370 ہے۔ ٹھیک ہے، مان لو 370، 30,000 روپے اس کے یہاں کا خرچ، اس کے بیوی بچوں کا ایک مہینے کا، اور 50,000 اس کا وہاں کا خرچ ایک مہینے کا۔ ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 4.5 لاکھ۔ کتنے ہو گئے؟ 4.5 لاکھ۔ یہ میں اندازہ کہہ رہا سمجھانے کے لیے، اگر کسی کے پاس 4.5 لاکھ ہے، ابھی یہ 15 تاریخ جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اور کیش نہیں، اگر 4.5 لاکھ یا اس سے زیادہ کا ضرورت سے زائد پلاٹ ہے، اس کی مقدار سامان تجارت ہے، کسی کی دکان میں کتنا سامان ہے؟ 4.5 لاکھ یا اس سے زیادہ کا، یا کسی عورت کے پاس 4.5 لاکھ یا اس سے زیادہ کا زیور ہے، سونا چاندی ہے، تو اس عورت پر بھی اگر محرم ملتا ہے تو حج فرض ہے۔ ضرورت سے زائد آپ کے پاس 2 مکان ہیں، آپ ایک ہی مکان میں رہ رہے، ایک مکان خالی پڑا ہے، لاک لگا ہوا ہے، اس کی قیمت 4.5 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ پر کیا ہو جائے گا؟ حج فرض ہو جائے گا۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ میں خاص طور سے کہہ رہا، پتہ نہیں
لوگوں کو حج کس پر فرض ہے، میں تو اپنے ایک رائے سے کہوں گا 90% لوگوں پر حج فرض ہے، 90% لوگوں پر حج فرض ہے۔ اور میں نے جائزہ لیا، ہمارے ضلع کو 500 کا کوٹا ملتا ہے کمیٹی والوں کو، کمیٹی کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس سال حج کی درخواست بہت کم آئی ہے۔ ہاں اگر کوئی پرائیویٹ سے جا رہا تو الگ بات ہے، لیکن کمیٹی سے فارم بھرنے والی کی جو تعداد ہوا کرتی تھی اس سال کم ہے۔ لوگ غفلت میں ہیں، سمجھ رہے کہ کب جائیں گے، ابھی جوان ہیں شادی کر لو، بچے پیدا کر لو، ان کی شادیاں کر لو، پوتے کا رشتہ کر لو، اور جب ہاتھ پیر گل جائے پھر وہاں جا کر پریشان ہو کر حج کر۔ ارے ایسی ہے نا، آپ جا کر دیکھو سارے سفید داڑھی والے جا رہے لیا کہ الا ماشاءاللہ، ابھی کچھ سمجھ آ رہی تو 10% جوان بھی جا رہے، 80-90% کون ہوتا ہے؟ داڑھی سفید ہو گئی۔ اگر کس کو بولے کیوں رے بھائی حج کو چلے جانا، تیرے پاس تو 5 لاکھ کا پلاٹ ہے خالی پڑا ہے، اس پر حج فرض ہے، فارم بھر لے، ورنہ وعید میں داخل ہوں گا، مر جائیں گا تو یہود نصارہ کی موت مرے گا، مر گیا تو یہود و نصارہ کی موت مرے گا۔ وہ کہتا مفتی صاحب شادی تو کرنے دو، شادی عذر نہیں ہے رکنے کے لیے، یا وہ کہے میرے امی ابا نے حج نہیں کیا میں کیسے کر لوں، نہیں، اگر تجھ پر فرض ہو گیا تو تیرے امی ابا نے نہ کیا ہو تو بھی تجھ پر پہلے جانا لازم اور ضروری ہو۔ کوئی یہ کہے کسی سے کہ حضرت حج کا فارم بھر لو چلے جاؤ، بچیوں کی شادی باقی کیا ہے، بچیوں کی شادی باقی ہے، تو اچھی طرح کان کھول کے سن لو، اگر بچوں کی شادی باقی ہے، اسی درمیان اس کے پاس 5 لاکھ روپے ضرورت سے زائد ہے، اس پر قرضہ مائنس کر کے 5 لاکھ بچ جاتے ہیں، یا پلاٹ ضرورت سے زائد 5 لاکھ کا ہے، یا سونا چاندی 5 لاکھ کی قیمت کا ہے، تو اس پر حج فرض ہے، چاہے ابھی بچیوں کی شادی نہ ہوئی ہو، چاہے ابھی بچیوں کی شادی نہ ہوئی ہو۔ اور میں نے ایک مسئلہ گزشتہ ہفتے کہا تھا، اگر کسی کے پاس بیلنس ہے، کائی کے لیے رکھا، بیٹی کی شادی کے لیے 5 لاکھ روپے کا اماؤنٹ ہے بیٹی کی شادی کے لیے، اور اسی درمیان حج کے بھرنے کی ڈیٹ آ گئی، حج کے فارم بھرنے کی تاریخ آ گئی، تو اس کے ذمہ ضروری ہے پہلے حج کرے بعد میں بیٹی کی شادی کی فکر کرے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو آپ تھوڑا سا اس کو اچھی طرح ذہن میں لو، 4.5 لاکھ یا اس سے زیادہ اماؤنٹ ہو، سونا چاندی ہو، ضرورت سے زائد پراپرٹی ہو، یا کسی کی دکان میں مال تجارت 4.5 لاکھ سے زیادہ کا ہو، ایسا آدمی حج کے لیے صاحب نصاب ہے، اس پر حج کا فارم بھرنا لازم اور ضروری ہے، چاہے آپ کو نمبر نہ لگے، ہر سال بھرتے جاؤ، انشاءاللہ اگر اس درمیان کچھ واقعہ حادثہ پیش آ جائے آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤ گے۔ اسی طرح آپ میں سے کوئی مرحوم تھا، والد ہے، والدہ ہے، دادا ہے، دادی ہے، یا وائف ہے، اماں ہے وغیرہ، انہوں نے حج نہیں کیا حالانکہ حج فرض تھا، تو آپ کی ذمہ داری ہے امی ابا کی طرف سے حج بدل کرائے، اس کا فارم بھرے، نہیں تو وعید آپ کے سامنے آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی سے ناراض ہو گئے جو حج کیے بغیر مر جائے، اس کی موت کو یہود و نصارہ کی موت آپ نے بتایا ہے، یہود و نصارہ کی موت۔ ہاں، اس وجہ سے ہم اپنا جائزہ لیں۔ میں اپنی مجمع میں سب کو کھڑے کر کے تھوڑی پوچھوں گا آپ کے پاس کتنا، بتاتے دن پہلے بات کتنا ہے، سمجھ آئی بات؟ تو آپ اپنے امام صاحب جو آپ کے ہیں، آپ کے مفتی صاحب، آپ کو جس سے عقیدہ ہے آپ ان کے پاس جائے، مفتی صاحب، امام صاحب، یہ میرے پاس ہے، یہ میری بیوی کے پاس ہے، کیا حج فرض ہے کہ نہیں؟
آپ بتاؤ میں فارم بھر دیتا ہوں. یہ کاروائی پہلے پوری کرواؤ. ہاں فارم بھرنے کی. اور یہ چکر میں نہ رہا. نوجوانوں سے کہہ رہا اگر تمہارے پاس ایک کیپیسٹی ہے 4 لاکھ 4.5 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ کا اماؤنٹ ہے تو آپ فارم بھر دو. میرے عزیزو حج عبادت اصل جوانی کی ہے. کس کی ہے؟ حاجی واپس آتے نا ملاقات کے لیے ان کا جوڑ ہوتا ہے. ہر ایک بزرگ حاجی کے زبان سے یہ نکلتا ہے مفتی صاحب حج اصل جوانی کی عبادت. کس کی عبادت ہے؟ ورنہ بہت اہلے ہوتے. خیر وہ اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا پریشانی جاتی ہے بہت پریشانی جاتی ہے. چونکہ چلنا سادہ ہے تھکنا سادہ ہے. وہاں پر تھوڑا سا ورک ارکان وغیرہ کا سادہ ہے. 1-2 دن رش سادہ ہے. انسان نہیں اسی لیے تو ڈیٹ بھی ہو جاتی ہے بی پی لا ہو جاتا شوگر بڑھ جاتی ہے گھٹنے کام نہیں کرتے دوسرے کو کنکر مارے بھیجنا پڑتا ہے. اے بزرگوں دوستو چلو یہ کر رہے تو بہت اچھی بات ہے ان پر تنقید نہیں ہے اچھی بات ہے. یہ عمر میں بھی اللہ کا فریضہ انجام دے رہے لیکن میں ان کا واقعات پیش کر کے حالات پیش کر کے نوجوانوں کو سبق دے رہا ہوں. اگر آپ بالغ ہیں آپ کے پاس یہ اماؤنٹ ہے آپ فوراً فارم بھر دو. یا آپ پرائیویٹ دے سکتے ہیں پرائیویٹ سے 7 لاکھ 8 لاکھ تحقیق کر لو اس کی جو بھی ہے 7 لاکھ آپ کے پاس ہے 8 لاکھ ہے پرائیویٹ سے جاؤ. لیکن حج کیسا کرو؟ جوانی میں. ارے کب کرو؟ جوانی میں حج کرو. انشاءاللہ علماء نے لکھا ہے جو جوانی میں حج کر لیتا ہے موت تک اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. کیا بہترین عبادت ہے. جوانی میں اللہ سے ملاقات کر کے آ جا رہا نبی کے گھر کو دیکھ کر آ جا رہا. اس لیے تو آقا نے فرمایا جس کے پاس پیسے ہو اور وہ میرے پاس نہ آئے وہ محروم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ محروم ہے شقی ہے محروم القسمت ہے. ہمارے نبی نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت ہے. جنت حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. جنت. حج مبرور کس کو کہتے؟ ایسا حج جس میں اخلاص ہو شہرت ریا دکھلاوا نہ ہو اس کے بعد زندگی چین ہو جائے تبدیل ہو جائے ایسے حج کو حج مبرور کہتے ہیں. اگر کسی نے کر لیا ہمارے نبی نے فرمایا اس کا بدلہ اللہ نے اسے جنت دے دیا. اس لیے کریں گے انشاءاللہ کوشش. ہاں خصوصیت کے ساتھ کہہ رہا ہے اس بات کو چلائے بھی اپنے فیملی میں اپنے گھر میں تعلقات والوں میں کہ بھائی یار حج کے فارم بھرنے کی تاریخ 15 ہے دیکھ تیرے پاس کتنے ہیں تحقیق کر لے ورنہ زندگی کا بھروسہ نہیں. ہاں آنے کی ترتیب ہے دادا پہلے آئے ابا بعد میں آئے بیٹا بعد میں آیا جانے کی کوئی ترتیب نہیں. وہ بہت سے واقعات ہوا ہے جو یہ بتا رہے دادا بھی پوتے کے کانے کو جنازے کو کندھا دے رہا ہے باپ بھی اپنی اولاد کو یہ کندھا دے رہا ہے اور قبر پر مٹی ڈال رہا ہے. اور اس فکر میں مت رہو بات کے وارثین فکر نہیں کرتے. ارے ایک بات کہہ رہا آپ سے بولیں گے کیا ہو گیا بغیر کرے مر گئے تو ہے نا میرے بیٹے میری بیٹیاں حج بدل کرا دیں گی. اللہ ماشاءاللہ جس کو باپ سے عقیدت ہے محبت ہے کوئی عالم مفتی ہے سمجھدار ہے دین کو سمجھتا ہے وہی حج بدل کراتا. ورنہ بہت کم لوگ ایسے جو اپنے ابا اور اپنے والد کی طرف سے حج بدل اپنی رقم سے کراتے ہیں. کچھ ہے ایسے سپوت جو اپنے باپ کے آخرت کا خیال رکھ کر کراتے ہیں. اس لیے کسی کے ذمہ عبادت چھوڑنے کے بجائے بہتر ہے کیا اپنی عبادت اپنے ذمے میں جو واجب ہے اس کو اپنی زندگی میں کر لیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کر لیں گے تو بری ہو جاؤں گے. اس لیے آپ سے درخواست سارے مجمع سے پھر ایک بار درخواست کر رہا جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے 4.5 لاکھ یا اس سے زیادہ تھوڑی انکوائری کر لے تحقیق کر لیں اور آپ فارم بھر لیں. 15 تاریخ اس کی آخری ڈیٹ ہے اس سے پہلے فارم بھر لے تو انشاءاللہ یہ ذمہ جو آپ کے لیے واجب ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بری کر دے گا اور اللہ نے چاہا تو آپ کا نمبر بھی لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس فریضے کو اہتمام سے کرنے کے توفیق عطا فرمائے سستی کاہلی غفلت سے حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.